وبه نستعين أما بعد آمنت بالله ثم استقم. معزز سامعین کرام، صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب، جناب مولانا صابر نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات مدرسہ حیدریہ پنجشیر میں تشریف لائے. یقین مانیے کہ علماء کا مجمع اور وفاق العلماء کے تحت یہاں پروگرام، یہ دل کے اندر کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے سامنے موضوع یہ ہے کہ آج مسلمان جن کے پاس علم کم ہے، کچھ فتنے پھیل رہے ہیں اور اس کے دل سے ایمان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شروع دور سے اسلام کو ختم کرنے اور اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے لوگ تیار تھے اور چاہ رہے تھے کہ اسے ختم کر دیا جائے، لیکن ختم نہیں ہوا بلکہ اسلام پھیلا. ابھی بھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر کے کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہیں، کوئی یہ کہتا ہے ہم مہدی ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں ہیں. گویا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہمارے اور مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں علماء کرام سے گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جہاں بھی اس طرح کے مسائل آئیں، وہ جاہلوں یا جو علم سے ناواقف ہے اس کو بحث کرنے کی اجازت نہیں دی جائے، بلکہ بڑے عالم کے پاس بھیجا جائے. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کا علاج صرف جھوٹا ہے، اس لیے کہ نبی نہیں آئے گا. یہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے قوم کے افراد کو بھی بتانا ہے، اور جو لوگ علم سے ناسمجھ ہیں اس کو بھی بتانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق العلماء کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علماء اور عوام کے رشتے کو جوڑا جائے. اتنے جو فتنے پھیل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج علماء سے لوگ کٹ رہے ہیں، اور کچھ ایسی بات ہوئی تو جاہل لوگ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا ذہن، جس کا دماغ شیطانی ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء بھی غلطی کر رہے ہیں، تو یہ علماء سے لوگ کو کاٹ رہے ہیں. لیکن علماء کی فضیلت اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے بتایا نہیں جاتا ہے، عوام کو سمجھانا ہے. یہ بات ان کے دل میں یہ بات ڈالنی ہے، اس لیے کہ جو لوگ دین کے دشمن ہیں، جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، جو لوگ قرآن مجید کے دشمن ہیں، جو لوگ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء کا اور عوام کا رشتہ کمزور ہو. جہاں رشتہ کمزور ہوگا نئے نئے فتنے جنم لیں گے، اٹھیں گے اور پروان چڑھیں گے. اس لیے عوام کو جوڑا جائے اور اس کے دل میں پیارے آقا سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور ان کے کارنامے کو، ان کی زندگی کو، ان کے شب و روز کو، ان کی تاریخ کو زندوں میں بسایا جائے تو انشاءاللہ ہم اور
اور آپ کامیاب ہوں گے اور اس فتنے سے رکیں گے، اس لیے کہ جب ہم ایمان پر قائم رہیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی فتنہ ہم سے ٹکرائے گا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کو بھریں، اسلامی تاریخ کو بھریں، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اخبار کو ان کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کریں، تب انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سبوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔